ناول سبز پتھر، رائٹر آمنہ سلیم خان۔ قسط نمبر 17، محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ ہاسٹل کے اندر قدم رکھتے ہی اس کا رخ سیدھا ہاسٹل کے انچارج کی طرف تھا۔ اس نے ہاسٹل کے انچارج کو اپنا کارڈ دکھایا۔ فاطمہ میری بیوی ہے۔ انچارج نے اسے فاطمہ کا کمرہ بتایا۔ علی کا رخ فاطمہ کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا۔ سامنے علی کو دیکھ کر فاطمہ کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا۔ آپ یہاں؟ علی کی آواز سخت تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا لیٹر گرل بھاگ جاؤ گی؟ چلو میرے ساتھ۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، فاطمہ نے احتجاج کیا۔ علی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ ایک تو بتائے بغیر یہاں آ گئی تھی اور اب واپس بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے فاطمہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ نیلی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے تھے اور وہ منظر علی کے دل پر کسی خنجر کی طرح اتر گیا۔ رونا بند کرو، اتنا مت گھبراؤ، میں انسان ہوں، کوئی جن نہیں۔ علی نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ نرم رکھا، جیسے اس کی آواز ہی فاطمہ کے خوف پر مرہم رکھنا چاہتی ہو۔ فاطمہ کی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی، چہرہ زرد اور سانسیں بے ترتیب تھی۔ چلو اب یہاں سے، علی نے آہستگی سے کہا، ورنہ میں تمہیں گود میں اٹھا کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس بار اس کا انداز سنجیدہ تھا، جیسے فیصلہ کر چکا ہو۔ شرم کریں، فاطمہ نے منہ بناتے ہوئے خفگی سے کہا، مگر اس میں خفگی میں بھی کمزوری چھپی ہوئی تھی۔ تمہیں گود میں اٹھا کر لے جانے میں مجھے بالکل شرم محسوس نہیں ہوگی، علی نے بے جھجک کہا۔ البتہ اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو تم خود چڑھ کر باہر گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر ناک سکوڑتے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ اپنا سامان والا بیگ دوبارہ سمیٹنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خاموشی سے علی کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ ہاسٹل میں کسی تماشے کی خواہش نہیں رکھتے تھی، نظریں جھکائے بس قدم بڑھاتی چلی گئی۔ علی نے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ بیٹھو اندر۔ فاطمہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ دروازہ اس نے زور سے بند کیا، جیسے اپنے دل کا بوجھ بھی اسی آواز میں سمیٹ دینا چاہتی ہو۔ علی ہلکا سا مسکرایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو فاطمہ نے فوراً نظریں کھڑکی سے باہر جما لی، جیسے شہر کی سڑکوں میں اپنی الجھنیں تلاش کر رہی ہو۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے علی کی طرف دیکھے بغیر سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ جو بے وقوف تمہیں یہاں لائی ہے اسی نے بتایا، علی نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ اپنی ہونے والی بیوی اور محبوبہ کو بے وقوف تو نہ کہیں، فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہ میری محبوبہ ہے؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ جس طرح اس دن آپ دونوں اسکول میں گھوم رہے تھے، کوئی بھی دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ وہ آپ کی محبوبہ یا کم از کم بہت قریبی دوست ہے۔ فاطمہ کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ وہ میری محبوبہ نہیں تھی، صرف دوست تھی، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ نظریں سڑک پر جمائے ہوئے، دوست تھی سے کیا مراد ہے؟ فاطمہ نے حیرت اور تجسس کے ملے جلے احساس کے ساتھ پوچھا۔ آج کے واقعے کے بعد ہماری دوستی ختم ہو گئی، اس نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ علی کی آواز میں سختی آ گئی۔ مطلب یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ فاطمہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ پلیز یہ ٹاپی ختم کرو، علی نے بات سمیٹتے ہوئے کہا۔ اوکے، فاطمہ مزید کچھ بول نہ سکی، مگر دل ہی دل میں جانے کیوں ایک عجیب سی خوشی نے جگہ بنا لی۔ زوبی اسے ویسے بھی بالکل پسند نہیں تھی۔ پھر کچھ دیر بعد دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ گاڑی سڑک پر رواں تھی اور دلوں میں الگ الگ کہانیاں چل رہی تھیں۔ گلالہ، میرا مطلب علی، فاطمہ کے منہ سے بے اختیار گلالہ نکل گیا۔ بولو گلالہ کی جان، تم مجھے گلالہ کہہ سکتی ہو، کیا بات کرنی ہے؟ علی کا لہجہ اچانک حد سے زیادہ نرم ہو گیا۔ آپ سب کو بتائیں گے نا کہ میرا دامن پاک ہے؟ اسد نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، فاطمہ نے اداس لہجے میں کہا۔ سب کو یقین دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تمہارا دامن پاک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ پر میری موری کو تو بتا دیں۔ وہ رک سی گئی۔ پلیز، وہ اس دن صدمے تھی، میری موری مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، چچی کی باتوں میں آ کر سب کہہ گئی۔ فاطمہ کی آنکھیں اچانک نم ہو گئیں۔ علی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اب رو تو نہیں نا؟ حویلی جائیں گے تو میں خود تمہاری مورے کو سب بتاؤں گا۔ حویلی کیوں؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حویلی اس لیے کہ آج تمہاری بہن کا ولیمہ ہے، ایان نے ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ وہ لمحہ خاموشی اور الجھن سے بوجھل تھا، گاڑی میں موجود ہوا تک جیسے ٹھہر گئی ہو۔ کیا ہے؟ اس کی آواز میں ضد کم اور تھکن زیادہ تھی۔ میں نہیں جانا چاہتی، اس کے سامنے بیٹھا وہ شخص گہری سانس لے کر بولا۔ تمہاری بہن کا خاص دن ہے، تمہیں اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں کی فکر چھوڑ دو۔ وہ نظریں چرا کر بس اتنا کہہ ہی سکا۔ اچھا، لیکن اس میں ایک لفظ بھی دل کی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نگاہیں تیز ہو گئیں۔ تم اس دن کلاس سے باہر کیوں گئی تھی؟ اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر آنکھوں میں سنجیدگی صاف جھلک رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، باہر تم بالکل ٹھیک بیٹھی تھی، البتہ مجھے اور زوبی کو ساتھ دے کر تمہارے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا، آواز نرم مگر یقین سے بھرپور تھی۔ تمہارا جو چھوٹا سا دل ہے، مجھے اس کی ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ زبان سے چاہے اقرار نہ کرو، زوبی تمہیں اچھی نہیں لگی، اس لیے تم وہاں سے چلی گئی۔
وہ گھبرا گئی، نظریں جھک گئیں۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ چونک سا گیا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں بار بار تمہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کا مطلب تمہاری نظر بھی مجھ پر تھی۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ اللہ اللہ، میں ایسی نہیں ہوں، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، تو پھر بتاؤ نا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولی، مجھے محسوس ہوا تھا۔ واہ واہ، یہ تو کوئی خاص کوالٹی ہے جو صرف میری زوجہ محترمہ ہی پائی جاتی ہے۔ علی کے لہجے میں شادگلی مسکراہٹ تھی۔ جی ہاں، فاطمہ نے مختصر سا جواب دیا، مگر آنکھوں میں ایک انکہی بات تہ رہی تھی۔ مان لو نا، محبت کرتی ہو؟ علی نے ہنستے ہوئے جیسے جان بوجھ کر اس کے دل کی دیوار کو چھوا ہو۔ جب کرتی ہی نہیں تو کیوں مانوں؟ فاطمہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس سنجیدگی میں بھی ایک لرزش تھی۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں زوبی سے اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا، تو تم نے فوراً پوچھا تھا میرے دل کا کیا؟ اب خود بتاؤ، اس بات کا کیا مطلب تھا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ فاطمہ نے نظریں چرا کر جواب دیا، تمہارا دل نہ ٹوٹے اس لیے میں نے زوبی کا دل توڑ دیا۔ علی کی آواز دھیمی تھی مگر اس کے الفاظ گہرے تھے۔ فاطمہ نے چونک کر علی کی طرف دیکھا، مگر علی کی نظریں سامنے کہیں خلا میں گم تھی، جیسے وہ خود بھی اپنے فیصلے کا وزن محسوس کر رہا ہو۔ دوسری طرف علیزے نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ رونے سے اس کا میک اپ بکھر چکا تھا، آنکھوں کے کنارے سرخ تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ دوبارہ ہلکا سا میک اپ کیا۔ کمرے میں ایان بھی موجود تھا۔ وہ علیزے کو دیکھنے دوبارہ واپس آیا تھا اور اس کی موجودگی میں ہی علیزے کی دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایان اٹھا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے آیا، پھر علیزے کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب پرفیکٹ ہے، اس کی آواز آئینے میں گونجی۔ دونوں نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا، دودھ جیسا سفید رنگ اور سیاہ رنگ میں اور بھی نکھر آیا تھا۔ علیزے نے شیشے میں اپنے پیچھے کھڑے ایان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور ایک انجانی کشش بھی۔ تم میرا جنون ہو علیزے، ایان نے آہستہ سے کہا، جیسے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا ہو۔ تمہیں جنون کا مطلب پتہ ہے؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا، نہیں۔ علیزے نفی میں آہستہ سے گردن ہلائی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی خوف ٹھہرا ہوا تھا جو کسی سائے کی طرح دل سے لپٹا رہتا ہے، جس کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں۔ تم میرا عشق ہو۔ ایان کے الفاظ گہرے تھے مگر علیزے کی دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ زمرد اور نور سجے ہوئے اسٹیج پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ روشنیوں میں نہایا اسٹیج خوشیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ اسی لمحے ایان کی ماں مورے ان کے قریب آئیں۔ ماشاءاللہ، دونوں چاند کا ٹکڑا لگ رہے ہو، اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے، آمین کی دھیمی سی آواز فضا میں گھل گئی۔ ایان اور علیزے ایک ساتھ ہال سے باہر آئے۔ لمحہ بھر میں ہری نگاہ حسین جوڑے پر ٹھہر گئی۔ قدموں کی ہم آہنگی کے ساتھ وہ زمرد اور نور کے پاس جا رکے۔ زمرد بھائی، آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور نور تمہیں بھی، ہم سے زیادہ تو لوگ آپ دونوں کو دیکھ رہے ہیں بھابھی، زمرد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے نے پوچھ کر ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی مگر اس کی آنکھیں دل کی کیفیت چھپا نہ سکیں۔ تم دونوں بہت اچھے لگ رہے ہو میرے دوست۔ ایان نے محبت سے زمرد کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ میری بہن کا بہت خیال رکھنا۔ جی جی ضرور ایان صاحب۔ زمرد کی مسکراہٹ میں خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ مورے، فاطمہ نہیں آئی؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، مورے کی آواز بھی ہلکی سی فکر شامل ہو گئی۔ قریب ہی ایک میز پر چند عورتیں بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ پھپھو بھی خاموشی سے موجود تھی۔ لوگ آخر اپنے زہر کو اگلنے سے کہاں باز آتے ہیں؟ ایک عورت نے دوسری کان کے قریب جھک کر کہا، مگر آواز اتنی دھیمی بھی نہ تھی کہ پھپھو تک نہ پہنچے۔ سنا ہے ڈرائیور کی بیٹی سے نور کی شادی کی ہے؟ توبہ ہے بہن، ایسی بھی کیا مجبوری تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ نوکر کا بیٹا تو بڑا اچھا ہے، دونوں اچھے لگ رہے ہیں۔ سرگوشیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ پھپھو ضبط کے ساتھ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ اس خوشی کے موقع پر کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ سنا ہے لڑکا ڈاکٹر ہے، ایک اور سرگوشی ابھری۔ زرگونہ سرد نگاہوں سے ان عورتوں کو گھور رہی تھی۔ زرگونہ، فاطمہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ سلام لینے بھی نہیں آئی۔ کچھ رشتہ دار ابھی فاطمہ والے واقعے سے بالکل بے خبر تھے، خاص طور پر وہ جو حویلی سے دور رہتے تھے۔ پھپھو ابھی جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ دروازے سے علی اور فاطمہ اندر داخل ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے حال کی فضا نے ایک لمحے کو سانس روک لیا ہو۔ علی نے فاطمہ کا ہاتھ اس طرح تھاما ہوا تھا جیسے کوئی اپنی ننھی سی دنیا کو کھو دینے کے ڈر سے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کہ ذرا سی غفلت ہوئی اور وہ بھیڑ میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ فاطمہ نے پرپل رنگ کی فراق پہن رکھی تھی جو نرمی سے اس کے قدموں کو چھوتی ہوئی زمین تک آ رہی تھی۔ فراق کے گلے پر نفیس کام چاندنی کی طرح دمک رہا تھا جو اس کے وقار اور سادگی کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے پہلو میں علی سفید سوٹ میں کسی محافظ کی مانند کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور تحفظ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ پھپھو کے لبوں سے بے اختیار ماشاءاللہ نکل گیا، جیسے حسن اور رشتے کی حرمت نے دل کو چھو لیا ہو۔ فاطمہ علی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر پھپھو کے قریب آئی۔ علی نے اب بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، جیسے دنیا کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہو کہ یہ رشتہ اب کسی سے چھپا نہیں۔ فاطمہ کا ہم نے نکاح کر دیا۔ پھپھو کی آواز بری ہوئی تھی۔ یہ اس کا شوہر ہے، آرمی آفیسر۔ حال میں موجود سب نظریں حیرت سے علی پر جم گئی۔ پھپھو ایک لمحہ بھی نہ رک سکی۔
आगे बढ़कर फातिमा को गले से लगा लिया। वाकई माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे रिश्ता किसी भी नाम से हो। नूर स्टेज पर बैठी जो मंजर खामोशी से देख रही थी। पुप्पो से मिलने के बाद फातिमा नूर की तरफ बढ़ी। स्टेज तक जाते हुए भी अली का हाथ उसके हाथ में ही था। फातिमा ने हल्की सी इशारे से कहा, आपने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगी। अली के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। सबको पता चलना चाहिए तुम मेरी बीवी हो, अली खान उर्फ गुल लाला की। फातिमा हंस पड़ी, गेंदे के फूल जैसे हो, अब बड़े आए गुल लाला की तुम ही नहीं करो। अली ने नरमी से उसकी तरफ देखा, वैसे तुम्हारे हुस्न के आगे सच में मेरा सब कुछ फीका पड़ जाता है। हाल की रोशनी में वो दोनों यूं लग रहे थे जैसे किसी कहानी के वो किरदार हो जिन्हें देखकर यकीन आ जाए कि मोहब्बत, वकार और मोहब्बत एक साथ चल सकते हैं। सबसे मिलजुल कर रस्मी मुस्कुराहटें बांटने के बाद फातिमा और अली खामोशी से हाल के एक कोने में रखी मेज़ के पास आकर बैठ गए। इर्द गिर्द की हंसी बातों और कहकों के बीच उन दोनों की खामोशी अलग ही कहानी सुना रही थी। उन्हें खूब अंदाजा था कि अब नज़रें उन पर टिकी होंगी, सरगोशियाँ होंगी और ये सवाल गर्दिश करेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में उनका निकाह तय पाया गया। अली ने पहलू बैठी फातिमा को गौर से देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमक और चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है? अली ने नहायत नरमी से पूछा। फातिमा ने फौरन नफी में साह हिलाया, मगर आवाज़ में छुपी उदासी खुद बोल रही थी, नहीं परेशान नहीं हूँ, बस ये सब जल्दी जल्दी हो रहा है। नूर आपी की शादी भी कितने बुरे हालात में हुई और अब मेरी भी। हमने तो ऐसा नहीं चाहा था। अली ने उसके हाथ पर अपना मजबूत मगर पुरसकून हाथ रख दिया। अक्सर वही हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता, इसलिए हर बात को अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लेना चाहिए। फातिमा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। आप बहुत अच्छे हैं, तुम भी बहुत अच्छी हो, अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अचानक मीरू की शौक आवाज़ गूंजी, अरे देखो हमारा नया जोड़ा इधर छुप कर बैठा है। मीरू और अहमद करीब आ गए। अली ने अहमद से मुसाफा किया और फिर वहीं सब बैठ गए। फातिमा अपनी बचपन की दोस्त मीरू से बातें करके लम्हा भर को सब कुछ भूल गई, जैसे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। इवेंट खत्म हुआ तो मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे। हवेली में अब बस चंद करीबी लोग रह गए थे। मीरू, अहमद, अली, फातिमा, अयान, अलीज़े, जुमुद और नूर, पुप्पो और मोरे अपने कमरों में जा चुके थे। रात गहरी हो चुकी थी। हाल में मदम रोशनी थी। सोफों पर सब खामोश बैठे थे। अहान अलीज़े की गोद में सो रहा था। अलीज़े की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। सरदार जी, हमें आपसे एक फैसला करवाना है। अली की आवाज़ संजीदा थी। हुक्म करो मारा, अयान ने पुरसकून लहजे में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर अलीज़े के दिल पर अभी भी सदमे का साया था। मुस्कुराहट लबों तक तो आ जाती, मगर आंखों में डर साफ दिखाई देता। उसे ये फिक्र भी खाई जा रही थी कि अब उसके बाबा क्या कदम उठाएंगे। अली ने सवाल किया, अगर हम किसी से मोहब्बत करें और वो मगरूर हो तो क्या करना चाहिए? अयान ने अलीज़े की तरफ देखते हुए कहा, ये मगरूर लोग मोहब्बत की कदर नहीं करते, हल बताओ ना। अली ने बात आगे बढ़ाई। हाल में खामोशी छा गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। मेरे पास अभी इसका हल नहीं। जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अयान के अल्फाज सीधे लीज़े के दिल में उतर गए। इसी लम्हे लीज़े ने मजबूत लहजे में कहा, इजहार करना ज़रूरी है। अली ने इस बात में साह हिलाया। जी भाभी, इजहार बहुत ज़रूरी है, वरना सामने वाले को कैसे पता चलेगा। अली उठा। हाल में हल्की सी जबनिश हुई। वो फातिमा के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है फातिमा, और मैं सबके सामने इसका इजहार करता हूँ। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई, मगर अलीज़े की नज़रें घबराहट में अयान पर जम गई, जैसे ये अल्फाज अब किसी और कहानी का आगाज़ भी हो सकते हों। ये मंजर शोर, कहकों और रोशन चेहरों के बीच खामोश चीख बनकर खड़ा था। अयान ने संजीदगी से अलीज़े की तरफ देखा। अब अलीज़े, तुम्हारी बारी है इजहार करने की। अलीज़े के होंठों पर एक लम्हाती खामोशी ठहर गई। दिल ने आहिस्ता से कहा, भूल जाओ, मैं नहीं करने वाली। जब दिल में मोहब्बत ही नहीं तो लफ्ज़ों का ये हजूम क्यों? झूठे जज्बात, बनावटी मुस्कुराहटें, वो ये सब नहीं कर सकती थी। सब इजहार कर ही रही है तो हम भी कर लेते हैं। अहमद की पुरजोश आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी, मीरू जी, हमें आपसे इश्क है। अल्फाज अदा हुए तो मीरू की पलकें शर्म से झुक गई। चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराहट ने दिल जीत लिया। जुमुद ने हंसते हुए कदम आगे बढ़ाया, भाई हम क्यों पीछे रहें? मेरी ज़िंदगी को अपने नूर से रोशन करने वाली, मेरे दिल की मलका अंते रूही, तुम मेरी रूह की मोहब्बत हो। तालियां कह के खुशी का शोर। चलो अयान, अब तुम्हारी बारी है। सब ने एक साथ आवाज़ लगाई। अलीज़े की नज़रें बेइख्तियार अयान पर ठहर गई। अयान ने अहान को गोद से उठाकर मीरू के हवाले किया। फिर वो दोनों आमने सामने खड़े हो गए। अलीज़े के लिए ये सब करना मजबूरी बन चुका था। दिल कहीं और था, चेहरा कहीं और। वो खुश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। चंद लम्हे ही उसकी आंखों ने किसी को मरते देखा था। यही उसकी हिम्मत थी कि वो अब तक अपने कदमों पर खड़ी थी। पिछली बार जब उसने अयान को एक घाट पर हाथ उठाते देखा था तो कई रातें नींद उसकी दुश्मन बन गई थी, और आज एक बार फिर वही मंजर, वही खौफ, वही लरसता हुआ दिल। वो किसको बताती, किससे कहती कि उसका अंदर टूट रहा है। वो किसी की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। अहान के मुस्तकबिल का ख्याल उसके दिल में और भी डर बढ़ रहा था।
وہ وہاں موجود ہو کر بھی لاشعوری طور پر وہاں موجود نہیں تھی۔ اسی لمحے تالیاں زور سے بجی، کہہ کے فضا میں بکھر گئے۔ ایان اور علیزے ڈانس کر رہے تھے۔ ایان کی آواز موسیقی کے ساتھ گل گئی، یہ زندگی آپ کے لیے ہے، جانا جانا سب کے لیے محبت کا جشن تھا، اور علیزے کے لیے ایک خوف زدہ کی گھڑی۔ ایان نے سب کی موجودگی میں سنجیدگی سے علیزے کی طرف دیکھا۔ حال میں پھیلی سرگوشی اچانک تھم گئی، جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ علیزے حمدان، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کی آواز ہوا میں معلق رہ گئے۔ علیزے کچھ لمحے ایان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں الجھی ہوئی یادیں، خوف اور روٹا ہوا اعتماد ایک ساتھ لرز رہے تھے۔ پھر اس نے آہستہ سے گردن میں نفی ہلائی، ایسی نفی جو چیخ بن کر دل میں اتر گئی، اور ایان کا ہاتھ چھڑا لیا۔ نہیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں تم سے محبت نہیں کرتی، تم قاتل ہو، صرف قاتل۔ اس کے لفظ تیر بن کر برسے، چلے جاؤ، چھوڑ دو مجھے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ سب حیرت سے علیزے کی طرف دیکھ رہے تھے، آنسو اس کے گالوں پر قابو بہہ رہے تھے، آواز ٹوٹ رہی تھی، مگر الفاظ رک نہیں رہے تھے۔ ایان نے کچھ نہ کہا، اس کی خاموشی سب سے بلند تھی۔ وہ نظریں جھکائے بھاری قدموں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی، ایک دھماکہ جو سکوت کو چھین گیا۔ سب لوگ گھبرا کر باہر کی طرف دوڑے۔ ایان وہاں زمین پر گرا ہوا تھا، اس کے قریب علیزے کے بابا کھڑے تھے، ہاتھ میں گن، چہرے پر پتھر جیسی سختی۔ ایان، علیزے کی چیخ فضا میں گونج گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی، ہر طرف خون پھیلا تھا، سرخ رنگ زمین پر بکھر رہا تھا، جیسے حقیقت نے اچانک وحشی روپ دھار لیا ہو۔ ایان، علیزے نے ایک اور دل چیر دینے والی چیخ ماری، اور اسی لمحے وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی، سانس تیز، آنکھیں بھیگی ہوئی۔ ایان اس کے پہلو میں بیٹھا تھا، وہ بھی چونک کر اٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، کوئی گولی نہیں، کوئی خون نہیں، صرف ایک خواب جو محبت، خوف اور انجام کی لکیر کھینچ کر دل پر نقش چھوڑ گیا ہو۔ علیزے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ایان نے بے اختیار فکر مندی سے پوچھا۔ علیزے کا سانس بے ترتیب تھا، جیسے ہوا بھی اس کے پھیپھڑوں سے لڑ رہی ہو۔ دل سینے میں اس قدر شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ہر دھڑکن اس کے کانوں میں گونج بن کر اتر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی، اور آنکھوں میں خوف کی ایک گہری لرزتی ہوئی پرچھائی ٹھہری ہوئی تھی۔ ایان نے نرمی مگر بے چینی کے ساتھ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری طرف دیکھو علیزے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ علیزے کی نظریں کانپتی ہوئی اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایان، تم قاتل نہیں ہو نا؟ اس کی آواز بمشکل لبوں سے نکلی۔ علیزے کی نظریں کانپتی ہوئی اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ایان، تم قاتل نہیں ہو نا؟ اس کی آواز بمشکل لبوں سے نکلی۔ تم نے اسد کو نہیں مارا نا؟ ایان ایک دم ساکت ہو گیا۔ علیزے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ حیرت اور اضطراب اس کے چہرے پر صاف جھلکنے لگا۔ علیزے نے کپکپاتی آواز میں کہنا شروع کیا، جیسے ہر لفظ اس کے وجود سے چھن رہا ہو۔ میں نے خواب میں دیکھا، حویلی کے باہر نور کا ولیمہ ہو رہا ہے، روشنیوں کی جھلجھلاہٹ کر کے موسیقی صاحب باہر تھے، اور میں اکیلی حویلی کے اندر تھی۔ چند ملازم ادھر ادھر موجود تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خواب کا منظر جیسے زندہ ہو اٹھا۔ میں شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، اور اچانک میرے پیچھے اسجد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی صفاقی تھی۔ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ میں چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ پھر تم آگے، تم نے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے، اور آنسو اس کی پلکوں سے بہہ نکلے۔ میں نے کیا کیا؟ ایان اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے لہجے میں خود گھبراہٹ اتر آئی تھی۔ علیزے نے روتے ہوئے کہا، تم نے اسے میرے سامنے جان سے مار دیا۔ میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ پھر میں نے ماما کو کال کی۔ بابا نے کہا وہ مجھے تم سے بچا لیں گے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے سانس لیا۔ پھر تم تمہارے روم میں آئے، ہم دونوں شیشے کے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے کہا، علیزے تم میرا جنون ہو۔ ایان دم سادے سنتا رہا۔ ولیمے کے بعد ہم دونوں تمہارے پسندیدہ گانے پر ڈانس کر رہے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، اور پھر تم نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ ایان خاموش بیٹھا رہا، جیسے سانس لینا بھی بھول گیا ہو۔ وہ جانتا تھا پچھلے دنوں کے واقعات نے علیزے کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے محبت نہیں ہے۔ اس کی آواز مدھم ہو گئی، اور تم باہر چلے گئے۔ اس کی آنکھوں میں پھر وہی خوف ابھرا۔ باہر بابا ہاتھ میں گن لیے کھڑے تھے۔ اچانک گولی چلنے کی آواز آئی، ہم سب باہر بھاگے تو علیزے کی آواز لرز گئی، تم زمین پر پڑے تھے ایان، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ کمرہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں علیزے کے خواب کی چیخیں ابھی تک گونج رہی تھیں۔ ایان نے علیزے کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی دھڑکنوں کی حرارت جیسے علیزے کے بکھرے ہوئے حواس کو سمیٹ رہی ہو۔ ریلیکس ہو جاؤ میری جان، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ایان کی آواز میں ایسی نرمی تھی جیسے کسی زخم پر مرہم رکھ رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، جیسے ہر لمس کے ساتھ اس کے خوف کو کم کر دینا چاہتا ہو۔ تم نے سب کچھ اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے، وہ دھیرے سے بول رہا تھا، مگر آنکھوں میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ علیزے سب ٹھیک ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ علیزے کی پلکوں سے آنسو بہہ نکلے، آواز کانپ گئی۔ سچ سچ بتاؤ ایان، تم نے اسجد کو مار دیا ہے نا، جس سے اب میرا خواب نہیں تھا؟ ایان نے اس کا چہرہ تھام لیا، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ علیزے وہ زندہ ہے، میں نے اسجد کو نہیں مارا۔ جس دن اس نے فاطمہ کو اغوا کیا تھا، وہ اسی دن جہاں سے فرار ہو گیا تھا۔
وہ پاگل نہیں جو دوبارہ اس حویلی میں آتا۔ علیزے نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ میں اتنا لمبا خواب کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ پریشانی اس کی آواز میں رچی ہوئی تھی۔ ایان نے آہستہ سے ساری حقیقت بیان کرنا شروع کی۔ کل نور کا ولیمہ تھا، سب لوگ باہر تھے اور تم یہاں کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ جب آہان رونے لگا اور تم باہر نہیں آئی تو میں کمرے میں آیا، تم زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو سانس لیا۔ میں نے مورے کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا تاکہ سب پریشان نہ ہو۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب سب نے تمہارا پوچھ لیا تو میں نے سچ بتا دیا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر گھر پر آئی، اس نے تمہیں چیک اپ کیا، تمہیں بہت تیز بخار تھا، پھر اس نے تمہیں ڈرپ لگائی۔ علیزہ حیرت سے ایان کے چہرے کو تکنے لگی جیسے ہر لفظ کو پرکھ رہی ہو۔ اس کے بعد سے تم سو رہی ہو، طبیعت خراب تھی اس لیے آہان آج رات مورے کے پاس ہے۔ علیزہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا، ڈرپ کی سوئی باقی ہی اس کی رگ میں لگی ہوئی تھی۔ خواب اور حقیقت کے درمیان کی لکیر ٹوٹنے لگی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، ایان مجھ سے وعدہ کرو اب کسی کی جان نہیں لوگے، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے۔ ایان کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی۔ علیزہ میں نے صرف ان لوگوں کو مارا تھا جو میرے بابا کے قاتل تھے، جو میرے گاؤں کے لیے خطرہ تھے، لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ کسی کو جان سے مارنے کا مجھے حق نہیں۔ اگر اب کسی نے میرے ساتھ غلط کیا تو میں قانون کی مدد لوں گا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، تم نے ان سب باتوں کو اپنے دماغ پر بہت زیادہ سوار کر لیا ہے۔ ایک توقف کے بعد اس کی آواز بدل گئی۔ مجھے لگتا ہے تم میرے ساتھ مجبور ہو کر رہ رہی ہو۔ علیزہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، ایسا نہیں ہے، مجھے بھی اب تک یہی لگتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر جب میں نے خواب میں دیکھا کہ بابا نے تمہیں گولی ماری مجھے بہت تکلیف ہوئی، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ ایان نے تلخی اور درد کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ علیزہ تم کبھی کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں اور کبھی کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ علیزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ ایان کی نگاہیں گہری ہو گئیں۔ یہ سوال خود سے کرو کیونکہ مجھے جواب معلوم ہے۔ تمہیں محبت نہیں؟ علیزہ خاموشی سے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے ایک لمحے میں اس کے اپنے دل کا سچ صاف نظر آ رہا ہو۔ ہر انسان کے وجود میں دو رخ ہوتے ہیں، ایک روشن، ایک طریق، اور اکثر کسی کی روشن سمت ہی ہمیں اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ علیزہ کی آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر آنکھوں میں بہت سے سوال تیر رہے تھے۔ جب میں تمہاری مثبت سائڈ دیکھتی ہوں نا، وہ لمحہ بھر رکی، مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے تمہارے گھر کسی سازش کے تحت بھیجا گیا تھا۔ تم چاہتے تو مجھے سزا دے سکتے تھے مگر تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے نظریں جھکا لی جیسے ماضی کے منظر ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے ہوں۔ تم نے میری وہ ہر ضرورت پوری کی جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ تم میری اجازت کے بغیر تم نے اپنا جائز حق تک مجھ سے نہیں لیا، اور اس دن سرونٹ کوارٹر سے بھی مجھے نکال دیا صرف اس لیے کہ میں محفوظ رہوں۔ وہ آہستہ سے مسکرائی مگر اس کی مسکراہٹ میں نمی تھی۔ اگر صرف تمہاری یہ سائڈ دیکھوں تو مجھے تم سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے۔ ایان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن۔ علیزہ کی آواز پھر سنجیدہ ہو گئی، مگر جب میں تمہاری نیگیٹو سائڈ یعنی طریق پہلو دیکھتی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم ایک قاتل ہو، کیا کبھی کسی قاتل سے کسی کو محبت ہو سکتی ہے؟ ایان کی مسکراہٹ دھیرے سے معدوم ہو گئی۔ کیا تم میری نیگیٹو سائڈ کو نظر انداز نہیں کر سکتی؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کوشش کروں گے، علیزہ نے افسردگی سے کہا جیسے یہ الفاظ اس کے دل پر بوجھ بن کر گرے ہوں۔ ایان نے سیدھا ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں قاتل نہیں ہوں علیزہ، میں نے صرف قصاص لیا ہے۔ علیزہ چونکی، قصاص یہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی تمہیں سب پتہ چل گیا قصاص کیا ہوتی ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایک منٹ رکو، ابھی بتاتا ہوں۔ ایان نے سامنے شیلف سے ایک کتاب اٹھائی۔ اس کتاب کا نام تھا قصاص۔ یہ کتاب بہت عرصے سے میرے پاس ہے، بابا کی وفات کے بعد پڑھی تھی۔ اس میں قصاص کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے اور قرآن میں بھی قصاص کا ذکر آیا ہے۔ ایان نے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ قصاص کا معنی ہے برابر کا بدلہ، یعنی جیسی سزا ویسا ہی عمل، خاص طور پر اسلامی شرعی قانون میں، جس کا مطلب ہے جان کے بدلے جان یا کسی جرم کے بدلے میں وہی جرم، جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے ناک کرنا، تاکہ مجرم کو اس کے لیے پوری سزا ملے۔ یہ بدلہ لینے کا ایک منظم اور منصفانہ طریقہ ہے، نہ کہ اندھا انتقام۔ تفصیلی وضاحت۔ لغوی معنی قص سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تعاقب کرنا، کیونکہ قاتل کا تعاقب کر کے اسے سزا دی جاتی ہے اس لیے اسے قصاص کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی اسلامی شریعت میں جان کے بدلے جان، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ اعضاء کا بدلہ، اگر کسی کے عضو جیسے ہاتھ پاؤں کو نقصان پہنچایا جائے تو اس عضو کے بدلے میں ظالم کو بھی ویسی ہی ضرب لگائی جائے۔ مقصد یہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے اور جرائم کی روک تھام کے لیے ہے، نہ کہ صرف بدلہ لینے کے جذبے کے لیے۔ اقسام، اس کی دو بڑی اقسام ہیں، قصاص نفس جان کا بدلہ اور قصاص عضو اعضاء کا بدلہ۔ دیگر معنی بدلہ، عوض، خون بہا، دیت بھی اس کے مترادفات میں شامل ہے، اگرچہ قصاص ایک خاص شرعی اصطلاح ہے۔ مثالیں: جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ قصاص اعضاء دائرۃ المعروف، اسلامی شریعت میں قصاص سے مراد برابر بدلہ ہے، یعنی جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال، آنکھ کے بدلے آنکھ،
دانت کے بدلے دانت جیسا کسی جرم کرے اسے ویسی قصاص لفظ کے معنی اردو معنی اسلامی شرعی قانون جان کے بدلے جان اور خون کے عوض خون لینا، یعنی جتنی تکلیف کسی کو پہنچائی جائے اس کے بدلے میں اتنی ہی تکلیف ظالم کو پہنچانا۔ آیت نمبر 178 سورۃ کوثر فی تفصیل قرآن۔ تشریح کلمات قصاص کاف صاد صاد۔ کسی کا تعاقب کرنا کہانی کو قصہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں صاحب کردار کے حالات کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ قتل کے بعد قاتل کی تعاقب کرنا۔ قصاص قصاص اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی عمدی جرائم میں جوابی کارروائی کو کہا جاتا ہے۔ قصاص دو قسم کے ہیں، قصاص نفس اور قصاص عضو۔ قصاص کے حکم کو دین اسلام قصاص اور دیت کا مطلب اور حکم: ایک، کسی شخص کی خطا کو قتل کر دیا ہو، مثلاً کسی اور شے پر نشانہ کر رہا تھا اور گولی کسی آدمی کو جا لگی۔ دو، قتل شبہ عمد کی صورت پیش آئی ہو، یعنی کسی ایسے ہتھیار سے قصاص کے بدلے مقتول کے برسر سے صلہ کرنا دیت کہلاتا ہے۔ دیت میں رقم لی جاتی ہے۔ اگر کسی ایک مومن کو ناحق طور پر 2 یا 3 لوگوں نے مل کر مارا ہو تو سزا سب کو برابر ملے گی، کیونکہ اس جرم میں وہ تینوں شامل تھے۔ ہم نے بابا کے قاتلوں سے صلح نہیں کی تھی، اس لیے میں قاتل نہیں ہوں، مجھے اس کی اجازت میرے اسلام میرے مذہب نے دی ہے۔ آئی ایم سوری ایان، مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، چاہے میری پازیٹیو سائڈ سے ہی ہوئی ہے، کم از کم تمہیں مجھ سے محبت تو ہو گئی ہے نا؟ ایان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ہاں ہو گئی ہے، پہلے بھی تھی پر اظہار سے ڈرتی تھی۔ علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایان بیٹھا تھا۔ تو کیا اب آزمائش سے ڈر نہیں لگ رہا تمہیں؟ ایان نے آئی برو چکاتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال سے ہماری آزمائش ہو چکی ہے، تمہارا 1 سال مجھ سے دور رہنا، تم پر حملہ ہونا، 1 سال میرا اذیت میں رہنا، میرو کے ساتھ جو ہوا اور پھر فاطمہ والا واقعہ، یہ آزمائش ہی تو تھی تم پر اور مجھ پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو زیادہ آزمائش میں ڈالتے ہیں جس کو وہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہو۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا تم سے دور رہنا آزمائش تھی، پر اس آزمائش کے بعد مجھے آہان مل گیا جو میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھا۔ ایان مسکراتے ہوئے لیزے کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ محبت میں جتنی مرضی آزمائش آ جائے، ہم دونوں مل کر سب کا مقابلہ کر لیں گے، تم میری طاقت ہو، میری بہادر سردارنی۔ چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، میں یہی تمہارے پاس ہوں۔ لیزے خاموشی سے لیٹ گئی۔ ایان نے لیزے پر کمبل درست کیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی علی نے لائٹ جلائی تو نرم سی روشنی نے فضا کو گھیر لیا۔ فاطمہ آئینے کے سامنے کھڑی آہستہ آہستہ اپنی جویلری اتارنے میں مصروف ہو گئی۔ چوڑیوں کی مدر خنک خاموش کمرے میں عجیب سا سکون گھول رہی تھی۔ آج کی رات وہ سب حویلی میں ہی ٹھہرتے۔ فاطمہ نور کے ولیمے میں شرکت کے لیے آئی تھی اور دن بھر کی مصروفیت اب اس کے چہرے پر تھکن بن کر جھلک رہی تھی۔ اچانک علی نے فکر مندی سے کہا، پتہ نہیں لیزے بابی کو کیا ہو گیا؟ ایان بھائی بتا رہے تھے کہ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، شاید بابی نے کسی بات کا بہت زیادہ سٹریس لے لیا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے اس کی رائے جاننا چاہتا ہو۔ فاطمہ ہار کی ہو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بار بار انگلیاں پھسل جاتی۔ علی مسکرایا اور ہلکے سے بولا، میں ہیلپ کروا دوں؟ نہیں، میں کر لوں گی، فاطمہ نے ذرا گھبرا کر کہا، مگر اس کی آواز میں ہچکچاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد فاطمہ نے سنجیدگی سے علی کی طرف دیکھا۔ اوکے، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ کیا آپ مجھے آرمی جوائن کرنے دیں گے؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ علی لمحہ بھر کو رکا، پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، ہاں ضرور، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو مجھے تو بہت خوشی ہوگی۔ فاطمہ کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں گی جو آرمی جوائن کرے گی، میں بہت زیادہ خوش ہوں گلالا، یہ تو واقعی بہت اچھی بات ہے۔ علی بھی بے اختیار مسکرانے لگا۔ دوسری طرف میرو کمرے میں داخل ہوئی تو احمد بیڈ پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ وہ لوگ بھی آج رات حویلی میں ہی ٹھہرے تھے۔ میرو ابھی مورے کے کمرے سے ہو کر آئی تھی، چہرے پر ہلکی سی تھکن اور آنکھوں میں سکون تھا۔ بڑی مشکل سے آہان کو سلا کر آئی ہوں، میرو نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ایان بھائی نے اسے آج رات مورے کے پاس چھوڑ دیا ہے، علیزے بابے کی طبیعت خراب ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے، مور سے تو سنبھالا ہی نہیں جاتا، بہت مشکل سے سویا ہے۔ چلو اچھا ہے، سو گیا، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک میرو کی آنکھوں میں شرار چمکی۔ احمد آئیں، ایک گیم کھیلتے ہیں۔ کون سی گیم؟ احمد نے تجسس سے پوچھا۔ آپ سامنے بیٹھے، پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جس نے پہلے پلک جھپکی وہ ہار گیا، احمد نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تم سے ہارنا پسند کروں گا؟ ارے نہیں نا، میرو فوراً بول اٹھی۔ اچھا، جو جیت گیا اسے کیا ملے گا؟ احمد نے نارمل انداز میں پوچھا۔ آئس کریم ملے گی، میرو نے خوشی سے کہا، مجھے آئس کریم کھانے جانا ہے، ابھی اسی وقت؟ احمد نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گھڑی کی سوئی 11 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی۔ ہاں ابھی، میرو نے بے فکری سے کہا۔ اور اگر میں جیت گیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔
تب آپ مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے؟ میرو نے ناک سکوڑ کر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ احمد نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اور اگر تم جیت گئی تو؟ احمد نے نرمی سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے تب بھی آپ ہی کھلائیں گے، میرو ہنسنے لگی۔ دونوں صورتوں میں آئس کریم احمد کو ہی کھلانی تھی۔ کمرے میں ہنسی کی ہلکی سی گونج پھیل گئی اور رات کی خاموشی میں ایک اور خوبصورت لمحہ قید ہو گیا۔ اگر میں جیت گیا تو شہر واپس جا کر تمہارے سارے فزکس کے نومیریکلز ایک ہی دن میں کروا دوں گا، احمد نے شرارتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فزکس کے نام سے ہی میرو کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر بھی آپ پڑھائی کو لے آئے ہیں؟ میرو نے خفگی سے کہا اور پھر منہ بنا کر رخ موڑ لیا۔ میں نہیں کھیل رہی باسا۔ اچھا مذاق کر تھا، آؤ کھیلتے ہیں، احمد نے فوراً لہجہ نرم کر لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہی جیتوں گی، میرو نے فخر سے تھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے اعلان کیا۔ کب تک دیکھنا ہے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 10 منٹ تک، میرو نے پر اعتماد آواز میں کہا۔ اوکے، مگر 10 منٹ سے پہلے پلک جھپکی تو آپ ہار گئیں۔ وقت آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ 2 منٹ، 4 منٹ، 5، 7، 9 منٹ پر آ کر میرو کی آنکھوں میں تھکن اترنے لگی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی کیونکہ احمد مسلسل بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، اب پلک جھپک بھی لو، میرو نے بے بسی سے کہا۔ اچانک اس نے آنکھیں بند کر لی۔ احمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ محترمہ آپ ہار گئی۔ نہیں، میں نہیں ہاری، میرو فوراً دفاع میں آ گئی۔ آپ ٹھیک والی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، مجھے شرم آ گئی تھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میں جیت گیا ہوں، میری جیت قبول کرو، احمد نے بڑے سادہ انداز میں کہا۔ نہیں کروں گی کیونکہ میں جیتی ہوں، میرو نے ضدی لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ سے ہار جانا ہی میری جیت ہے، احمد نے مسکرا کر کہا۔ کیونکہ ایک عورت کا دل جیت لینے سے بڑی فتح کسی مرد کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ مخلوق ہے جو اپنا دل آسانی سے نہیں پگھلنے دیتی۔ اس کے بعد وہ دونوں آئس کریم کھانے کے لیے چلے گئے۔ یہ جگہ حویلی سے کچھ دور تھی پر میرو کی خوشی کے لیے احمد اسے لے آیا۔ ولیمے کے بعد نور اور زمرد کو اپنے گھر واپس جانا تھا۔ نور کئی دنوں سے حویلی میں مقیم تھی، اس لیے علیزے کے اچانک بے ہوش ہونے کی خبر سن کر وہ دونوں خاصے پریشان ہو گئے تھے، مگر ایان نے سب کو تسلی دے دی تھی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، علیزے بالکل ٹھیک ہے، بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ زمرد نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نور ایان کو منع کرو، میں مزید ان کے احسانات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت سب لوگ حویلی کے اندر تھے۔ نور اور زمرد گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑے واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ دونوں کے درمیان ہلکی سی بحث چل رہی تھی۔ باہر سردی نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، فضا میں ہلکی ہلکی دھند تیرنے لگی تھی۔ نور نے کانپتی آواز میں کہا، زمرد یہ گاڑی ایان نے ہمیں تحفے میں دی ہے، تم جانتے ہو مجھے بائک پر بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ نہیں نور، میں یہ نہیں لے سکتا، زمرد نے صاف انکار کیا۔ ہم میری بائک پر ہی گھر جائیں گے، میں اتنا بڑا تحفہ نہیں لے سکتا، وہ پھر بولا۔ نور نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، زمرد میں نے لہنگا پہنا ہے، بائک پر کیسے بیٹھوں گی؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر زمرد نے کہا، میں یہاں انتظار کر لیتا ہوں، تم اندر جا کر چینج کراؤ۔ نور کی آنکھوں میں ناراضگی اتر آئی۔ میرا تماشا مت بناؤ، سب اندر بیٹھے ہیں، کیا سوچیں گے؟ وہ تیزی سے گاڑی کی چابی زمرد کے ہاتھ پر رکھ کر بولی، چپ چاپ بیٹھو گاڑی میں۔ زمرد نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ نور بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ گاڑی چلتے ہی زمرد نے دھیمی آواز میں کہا، میرا خواب تھا کہ میں اپنے پیسوں سے گاڑی لوں۔ نور نے نرمی سے جواب دیا، تو لے لینا، کسی نے منع تو نہیں کیا، مگر اتنی سردی میں بائک پر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ایان صاحب نے اچھا نہیں کیا، زمرد نے سرد لہجے میں کہا۔ نور نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بات بدلی، اگر آپ کو یہ تحفہ نہیں چاہیے تو یہی سمجھے یہ مجھے دیا گیا اور آپ میرے ڈرائیور ہیں۔ زمرد نے ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ کا ڈرائیور بننے میں مجھے خوشی ہوگی، شروع سے ہی آپ کا ڈرائیور ہی تو ہوں۔ نور نے آہستہ سے کہا، زمرد کیا ہم کسی اور ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں؟ میں بالکل نہیں چاہتی کہ ہم لڑیں۔ اوکے، زمرد نے مختصر جواب دیا، پھر شرماتے ہوئے بولی، سب میری تعریف کرتے، آپ نے نہیں بتایا کہ میں آج کیسی لگ رہی تھی؟ بہت اچھی لگ رہی تھی، زمرد نے لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ وہ خدا لڑکا تھا، ایان کے پہلے ہی بہت احسانات تلے دبا ہوا، وہ مزید کسی بوجھ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ راستے بھر نور کی ادھر ادھر کی باتیں کر کے زمرد کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کمرے میں آتے ہی نور جلدی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا۔ شرارت سے بولی، جلدی سے میری منہ دکھائی نکالو ورنہ چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ پر میں تو آپ کو باہر دیکھ چکا ہوں، زمرد نے نرمی سے کہا۔ تو رسم تو پوری کرو نا، نور نے فوراً کہا۔ کیا چاہیے؟ پورے کا پورا اتنا بڑا زمرد مل گیا ہے آپ کو، وہ فخر سے بولا۔ پتہ ہے زمرد کتنا قیمتی پتھر ہوتا ہے، نور نے ہنس کر جواب دیا۔ آپ پتھر تھوڑی ہیں، بس نام زمرد ہے آپ کا، اچانک زمرد نے سنجیدگی سے کہا، میں آپ کا گفٹ لانا بھول گیا ہوں۔ اس کے چہرے سے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ نور خفگی سے بولی، ایسے کیسے بھول گئے آپ؟ ٹھیک ہے، میں بھی چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ ارے ایک تو آپ لڑکیاں ناراض بہت جلدی ہوتی ہو، زمرد ہنسا اور جیب سے ایک چھوٹی سی سرخ ڈبی نکال لی۔ اس نے وہ لال رنگ کی ڈبی نور کے سامنے کھولی، اندر سونے کی ایک نہایت پیاری انگوٹھی چمک رہی تھی۔ نور کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھی۔ یہ تحفہ آپ کی شان کے مطابق تو نہیں ہے، پر میں نے بہت محبت سے خرید کر لایا تھا۔ پیار سے دیا ہوا ہر تحفہ خاص ہوتا ہے زمرد جی۔ اچھا جی، بہت گہری باتیں ہو رہی ہیں۔
زمرد نے مسکراتے ہوئے کہا، زندگی کا پہیہ ایک بار پھر نرمی سے گردش کرنے لگا تھا، جیسے وقت نے تھم کر دوبارہ سانس لینا سیکھ لیا ہو۔ محبت ان سب کے گرد ایک مضبوط حصار بن چکی تھی، ایسا حصار جو ہر دکھ، ہر آزمائش کو خاموشی سے سہ لیتا ہے۔ سردی کی ٹھنڈک ہو یا گرمی کی حدت، رشتوں کی اونچ نیچ ہو یا حالات کی سختی، سب کچھ اپنی رفتار سے چلتا رہا، بغیر رکے، بغیر شکوے کے۔ وقت گزرتا گیا اور محبت کی جڑیں ان دونوں کے دلوں میں گہری ہوتی چلی گئی۔ ہر گزرتا لمحہ ان رشتوں کو مزید مضبوط کرتا رہا، مگر اس سارے سفر میں ایک کمی ہمیشہ دلوں کو چبھتی رہی۔ دادا جان ان سب کے درمیان موجود نہ تھے۔ ان کی جدائی کا لمحہ سب کے لیے بے حد دکھ بھرا تھا، ایک ایسا خلا جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ مگر آنسوؤں کے ساتھ سب نے اللہ کی رضا کو دل سے قبول کیا، اس یقین کے ساتھ کہ جو بچھڑ گیا وہ بھی اس کی امان میں ہے، اور جو باقی ہیں وہ اسی کی مہربانی سے ایک دوسرے کے سہارے چلتے رہیں۔ جاری ہے۔